تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو اور بیوی بھی شوہر کو دیکھ کے مسکرا دے، اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ اب یہ کہ بیوی وہاں ٹائم لے کر بیٹھی ہے، ٹائم بم، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ یہ کوئی ٹائم ہے؟ کدھر تھے؟ ٹائم کا پتہ نہیں۔ اب وہ آپ لڑائی کیوں؟ محبت کی رگیں کٹ گئی ہے۔ اب وہ شوہر پہلے سے باہر کے جمیلے سے آ رہا ہے، مزاج شناس بھی ہونا چاہیے۔ خواتین کو شوہر کی طبیعت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ 10 سال اور 20 سال گزر گئے، ابھی بھی شوہر کی طبیعت کو اور شوہر ان کی طبیعت کو نہ سمجھے تو پھر یہ گاڑی مشکل ہے۔ طبیعت مزاج، شناس مزاج، اس کو بہت ضروری ہے کہ سمجھے۔ خواتین اس وقت بولے نہ، باہر سے آئیں پانی وغیرہ خاموشی کے ساتھ پیش کر دیں، اگر وہ اشارہ کر دے تو چھوڑ دیں، آہستہ آہستہ وہ اپنی روٹین پہ آ جائے گا، مزاج اور طبیعت پہ آ جائے گا، پھر اس کے ساتھ گفتگو ہو جائے، آہستہ آہستہ پیار سے ان سے پوچھ لیا جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے یہ فضا محبت کی نہیں رہتی، اور مرد حضرات بھی جو شوہر ہے وہ بیوی سے مسکرا کے بات ہی نہیں کرتا، اور دوسروں کی عورتوں اور بیویوں کو دیکھتے ہی ساتھ مسکرا دیتا ہے، بات تو دور کی بات ہے، وہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھ کر، بیویوں کو دیکھ کر یہ فوراً مسکرا دیتا ہے اور پھر سلام بھی کر رہا ہوتا ہے بڑے مزے سے۔ اپنی بیوی کو جان نیکی یہ ثواب ہے، باعث برکت ہے، اللہ بھی اجر دیتا ہے، مسکراتا ہے ان کو دیکھ کر، وہاں یہ مسکراتا نہیں ہے۔ بہت سارے جھگڑے اسی وجہ سے کہ محبت نہیں دے رہا، ٹائم نہیں دے رہا۔ ایک یہاں تک پنچایت پہ ہم تھے کہ شوہر جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد جو گھر سے نکلتا ہے رات 1 بجے گھر پہ جاتا ہے۔ یہ بیوی کس لیے آئی تھی اور کس کے لیے آئی ہے؟ کس کا چہرہ اور منہ دیکھنے کے لیے آئی ہے؟ کس کے ساتھ محبت کی باتیں کرنے کے لیے آئی ہے؟ کہ وہ فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکلتا ہے اور پھر رات 1 بجے آتا ہے، دوستوں کے ساتھ تو دل بہلا لیتا ہے، وہاں بڑی محبت کی باتیں چل جاتی ہیں، لیکن بیوی کو بالکل ٹائم نہیں دے رہا۔ یہاں تک کہ ایک معاملہ تو بالکل ختم ہونے کو تھا، وہ پھر کسی اور سے باتیں اور محبتیں چل رہی تھی، 4 مہینے ہو گئے کوئی تعلق نہیں، بیوی آنے کو تیار نہیں، کہا ٹائم نہیں دے رہا۔ 1 مہینے میں یہ گھمانے جائز تفریحات پہ آپ لے کر جائیں، کوئی منع نہیں ہے شرعاً، لیکن وہاں وہ لے کر نہیں جاتے۔ کہا زندگی کے تقریباً 6-8 سال ہو گئے کبھی اس نے گھمانے لے کر نہیں گیا، کبھی، تو ظاہر بات ہے پھر دوسرا لے جائے گا گھمانے کے لیے، پھر یہ سیکھتا ہوگا، محبتیں تقسیم ہو رہی ہے۔ تو بیویوں جو وہ صرف محبت کی بھوکی ہے، آپ ان کے سامنے 2-4 لفظ جھوٹی آپ محبت کے ان کے سامنے پلندے باندھے دیکھتے ہیں کس طرح آپ کے قدموں میں وہ گرتی ہے۔ وہ آئی کس کے لیے؟ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت بھی آپ کے اوپر ضروری ہے، وہ بھی خدمت کرنی ہے۔ خدمت ان کے اوپر نہیں ہے، بیویوں کے اوپر ساس اور سسر کی خدمت نہیں ہے۔ ہاں اخلاقی طور پر اگر کر لیں، کب تک وہ زندہ ہے، ان کے بڑھاپا ہے، باعث رحمت ہے، میں ان کی خدمت کروں گی، وہ نماز پڑھیں گے مجھے ثواب ملے گا، ان کی جگہ میں اگر ماں باپ ہوتے میرے ماں باپ میں ان کی بھی خدمت کرتی۔ اگر وہ یہ جذبہ لے کر لے اخلاقی فریضہ تو بہتر ہے، لیکن شرعاً ان کے لیے کوئی فرض نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ یہاں تک کہ شوہر کے کپڑے وغیرہ دھونا وہ بھی بیوی کے اوپر فرض نہیں ہے، اخلاقی فرض ہے۔ شوہر کے بچوں کو دودھ پلانا یہ بھی بیوی کے ذمہ نہیں ہے، اگر بیوی خرچہ مانگے تو قانوناً شرعاً اس کو پیسے دینا ہوگا، لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر کہہ دے تمہارے ذمہ بھی میرے صرف کپڑے پیسے دینا، جو آٹا اور چاول اور گھر کے لیے کمرہ دے دینا اور اسی طریقے سے کپڑے دے دینا، یہ 3 بنیادی چیزیں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی ذمہ نہیں ہے۔ مثلا تم بیمار ہو، علاج معالجہ میرے ذمہ نہیں ہے اور نہیں ہے اس کے ذمہ۔ تو اگر اس طرح دونوں انبن کریں گے اور اخلاقی فریضہ کو پامال کریں گے تو یہ گاڑی چلے گی نہیں۔ تو اخلاقی فریضہ بھی ہمیں عرف اور معاشرے کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے خدمت فرض نہیں ہے ساس اور سسر کی، لیکن اگر وہ یہ سمجھ کے کر لیں صرف 2 ہی ہے، کب تک وہ ہوں گے؟ اللہ ان کو ہماری زندگی بھی لگا دے، بس ہم ان کی خدمت اس نیت سے کر لیں میرے ماں باپ ہے وہ۔ آج ساس بن کر ہے، ماں بن کر نہیں ہے، بہو بن کر ہے، بیٹی بن کر نہیں ہے۔ دونوں اگر اپنے ضابطے کو سمجھ لیں کہ ساس کی حیثیت سے نہ رہے، وہ ماں کی حیثیت اپنائے اور بہو بیٹی کی حیثیت اپنائے، تو یہ گھر نہیں رہے گا، گھر جنت بن جائے گا۔ آج یہ ہمارا گھر جنت نما نہیں ہے،
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی امت کے حکیم گزرے، 2 شادی انہوں نے کی، اولاد نہیں تھی. کہا بیوی سے کوئی بات پہ انبن ہو جاتی، میں نماز میں آتا دل نہیں لگتا تھا، نماز میں سکون نہیں ہوتا، عبادت میں وہ تشنگی اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی تھی. یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو گھر کے معاملات سدھارنے ہوں گے، گھر صحیح جنت، پھر عبادات کے اندر وہ لذت اور حلاوت محسوس ہوگی.